جاؤ حوالے دے دوں گا لیکن میں ایسا حوالہ دے رہا ہوں کہ کسی کو اعتراض نہ ہو. بہت سے لوگ آج کل مختلف قسم کی چمگوئیاں کرنے لگے، اس لیے ہر طرح کے حوالے دے دیتا ہوں جس کو جیسا حوالہ چاہیے. تفسیر نور الثقلین کی کچھ جلدیں اردو میں ترجمہ ہو کر آ چکی ہیں، اس میں بھی دیکھ لو، حویزی کی تفسیر میں موجود ہے. اور ہمارے وقت کے فقیہ آیت اللہ شیخ حسین وحید خراسانی نے اپنے درس خارج میں اس آیت سے یہی استدلال کیا. اب وہ حدیث سنا رہا ہوں جس کو انہوں نے اپنے استدلال میں پیش کیا کہ راوی نے امام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھا کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا کیا ہے؟ زمین اپنے پروردگار کے نور سے روشن ہو جائے گی، تو یہ زمین کا پروردگار کون ہے؟ یہ زمین کا رب کون ہے؟ تو امام نے فرمایا رب الارض ہوا امام الارض. زمین کا پروردگار اس کا امام ہے. اس میں کوئی شرک نہیں ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے. زمین کا پروردگار اس کا امام ہے. کسی کو دلیل چاہیے تو ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں، اسی لیے علی ابو تراب ہیں. مجھے معلوم ہے تقریر سننے میں بہت سمجھ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف تقریر سنتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کتابیں بھی پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا درسیات سے تعلق ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں چیزوں کی جستجو کرتے ہیں، کچھ خاص معرفت کے طالب علم ہوتے ہیں. جو معرفت کے طالب علم بیٹھے ہیں ان کے لیے دو جملے کہہ رہا ہوں. جو خالصتاً معرفت کے طالب علم یہاں بیٹھے ان کے لیے دو جملے کہہ رہا ہوں. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، ایک آیت یہ ہے وَيَهْدِي لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے. اللہ کے دو نام قرآن میں آئے ہیں، دو نام، اور ان دونوں کے راز بڑے عجیب ہیں. ان میں سے ایک نام وہ ہے جس میں سریت ہی سریت ہے، اخفا ہی اخفا ہے، پوشیدگی ہی پوشیدگی ہے. دوسرا نام وہ ہے جس میں کرم ہی کرم ہے، شفقت ہی شفقت ہے. جس میں کرم ہی کرم ہے وہ نام ہے رب. امام راغب اصفہانی نے لغات القرآن میں لکھا کہ رب کہتے ہیں بتدریج کسی شے کو کمال تک پہنچانے والا. جیسے بیج کو تناور درخت بنایا جاتا ہے، بتدریج کسی شے کو کمال تک پہنچانے والا رب کہلاتا ہے. دوسرا اسم قرآن میں آیا ہے جسے عام پڑھنے والوں نے اسم نہیں سمجھا، ضمیر سمجھا ہے، اس میں اشارہ سمجھا ہے. وہ اس میں اشارہ نہیں ہے، وہ جب اللہ کے لیے آ جائے تو وہ اسم ہے اور کامن ناؤن نہیں ہے، پراپر ناؤن ہے. اس میں سریت ہی سریت ہے. آپ اس سے واقف ہیں لیکن آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کیا ہے. وہ ہے ہو. یہی ہو ہے جو زیر زبر بدلنے سے اس کا لہجہ بدل جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. یہ ہوا نہیں ہے، یہ ہو ہے، یہ ہو ہے. اس ہو کی عربی میں قرآن میں کبھی واو گر جاتی ہے. جب واو گرتا ہے تو ہے خالی رہ جاتا ہے، اور ہے کے نیچے آتا ہے زیر یا پیش آتا ہے یا زبر آتا ہے. یہدی لنورہ ہی، یہدی لنورہ ہی، یہ جو ہی ہے یہ اسم اللہ ہے. یہدی لنورہ ہی، یہ ہی اسم اللہ ہے، اللہ کا نام ہے. تو جس کو سریت چاہیے ہو، میں نے کہا تھا کہ عرفانیات کے طالب علموں کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو اب بات کہہ دی تو باقی مجمع بھی تشنا اور پیاسا نہ رہے، اس لیے ایک جملہ سن لیجئے. اللہ کے اسماء کی تاثیر یہ ہے کہ ام من شیء یسبح بحمدہ، کائنات
قیامت کی کوئی شے نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. تو کوئی شے نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو تسبیح کر رہی ہے تو ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیح ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، جیسے ہم اور آپ کرتے؟ جی نہیں. ہر شے پر کوئی ایک نام اللہ کا اتارا گیا ہے، اس نام کی وہ تسبیح کرتی ہے، اس کا اثر اس میں ظاہر ہوتا ہے. مثال کے طور پر بادل کا کام ہے برسانا، بادل کا کام ہے برسانا، برسنا، پانی برساتا ہے. اللہ کے نام استعمال ہوا، یا سابغ النعم، اے نعمتوں کو برسانے والے. تو سابق کی تسبیح کر رہا ہے بادل مثلا، تو بادل میں اثر اس نام سے پیدا ہوا ہے. اب جو طاہر کی تسبیح کر رہا ہوگا اس میں طہارت پیدا ہو جائے گی. کچھ کہہ رہا ہوں، جو کریم کی تسبیح پیدا کر رہا ہوگا اس میں کرم پیدا ہو جائے گا. تو بھائی کہاں بیٹھے ہو؟ علی بھی تو اللہ کا نام ہے. کچھ بات پہنچی آپ تک؟ علی بھی تو اللہ کا نام ہے. کیا جو کریم کی تسبیح کرے گا اس میں کرم پیدا ہوگا، جو رحیم کی تسبیح کرے گا اس میں رحم پیدا ہوگا، جو جواد کی تسبیح کرے گا اس میں جود پیدا ہوگا. تو جو علی کی تسبیح کرے گا اس میں الوف پیدا ہوگا، بلندی پیدا ہوگی. تو یہ مجلسوں اور محفلوں میں یا علی کے نعرے وقت کا ضیاع نہیں ہے، تسبیح الہی ہے. یہ تسبیح، یہ یا علی کی صدائیں تسبیح خدا ہے. اول کے نام کی اجازت ہے، آخر کے نام کی اجازت نہیں ہے آپ کو. آخر کا نام وہی ہے جو پہلے معصوم کا نام ہے. منع ہے، حرام ہے، حرام ہے اس لیے نہیں لیتا. جو لے گا گناہ کرے گا. صرف یہ بتایا کہ توڑ کے بتا سکتے ہو، میم ہے میم دال. اور کہا کہ جس نے وہ نام لیا اس نے حضرت کی طرف اشارہ کیا، جس نے اشارہ کیا اس نے نشاندہی کی، جس نے نشاندہی کی اس نے پتہ بتایا، جس نے پتہ بتایا اس نے دشمن کو حضرت تک پہنچایا، جس نے دشمن کو حضرت تک پہنچایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے اس نام کو لینے سے ممانعت ہے کہ یہ نام نہ لیا جائے جب تک حضرت آ نہیں جاتے. پہلے کے نام کی اجازت ہے. کچھ لوگ آج اٹھے ہیں، میرا فرض ہے عقیدوں کی اصلاح، کچھ لوگ اٹھے ہیں جنہوں نے لڑانا شروع کر دیا اور آوازیں بلند ہونے لگی، یا علی کب تک کہو گے، یا مہدی کہو. آپ تک پہنچی نہیں پہنچی، مجھ تک تو پہنچی ہے. یا علی کب تک کہو گے، یا مہدی کہو. زمانے کے امام کو پکارو، اما ان کو پکارے کہ ان کو پکارے، بات تو ایک ہی ہے. آپ بیٹھے کہاں ہیں؟ بات تو ایک ہی ہے. پہلے نبی سے تو پوچھ لو کہ پکارنے کے آداب کیا ہیں. نبی نے خود بتایا ہے کہ پکارتے وقت کس طرح کس کو پکارنا چاہیے. طویل حدیث ہے، صرف 2 جملے سنا رہا ہوں. پیغمبر نے کہا ہر مشکل میں علی کو آواز دو، اور جب تلوار گردن پہ آ جائے تو مہدی کو پکارو. مہدی سے مت لڑاؤ، اور مومنین بھی ہوشیار رہے ان حرکتوں سے جو آوازیں بلند کی جا رہی ہیں. یا علی مت پکارو، یا مہدی پکارو. اما یا علی پکارو گے مدد تو مہدی ہی کرے گا، مدد تو مہدی ہی کرے گا. زمانے کا امام ہے. یا علی اور یا مہدی کو مت لڑاؤ.
اس لیے ایک بات یاد رکھنا، اس کو تم لڑا نہیں سکتے۔ جو امامت کے درمیان موازنہ شروع کر دے وہ شیعہ نہیں ہے۔ ہوشیار رہو ایسے عناصر سے جو اماموں کے درمیان موازنے کریں، وہ تشیع سے تعلق نہیں رکھتے۔ یاد رکھنا اس بات کو کہ یا علی کہنے کے بعد تمہارا ولایت پر عقیدہ علی ولی اللہ ہے، لیکن علی ولی اللہ کا عقیدہ تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک مہدی حجت اللہ نہ مان لو۔ بارہ کو مانو گے تو عقیدہ مکمل ہے، اور جیسے بتایا گیا ہے ویسے مانو۔ اپنی مرضی سے ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے ماننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سر منرا، آج جس شہر کو سامرا کہتے ہیں، 255 ہجری 255 ہجری آنے والا آ گیا۔ اب وہ تفصیل تو یقیناً آپ شب میں سنیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ میں بات کر رہا ہوں امام پر، اس لیے کچھ تو سناؤں گا آپ کو۔ دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ نرجس خاتون یہ کہتی ہیں، یہ ہے کون؟ بلند آواز سے صلوات۔ نرجس خاتون یہ کہتی ہیں کہ جب بھی حکیمہ خاتون کون؟ ایک امام کی بیٹی، ایک امام کی بہن، ایک امام کی پھوپھی، ایک امام کی دادی، نسل علی و زہرا۔ حکیمہ خاتون کا مرتبہ اس گھر میں وہی ہے جو علی کی بیٹیوں کا علی کے گھر میں تھا۔ حکیمہ خاتون، نرجس خاتون کہتی ہے کہ جب بھی حکیمہ میرے گھر میں آتی تھی، اچھا گھر میں آپ کو پہلے سمجھا دوں، آج یا کل کی تقریر میں کام آئے گا۔ بنی ہاشم کے گھر بنانے کا ایک خاص طریقہ تھا۔ بنی ہاشم کے گھر عام گھروں کی طرح عرب میں نہیں بنتے تھے، اور اس کی وجہ بنی ہاشم کا حجاب تھا، پردہ تھا۔ میں آپ کو پہلے بنی ہاشم کے گھر کا نقشہ بتا دوں۔ چاروں طرف گھر کی دیوار کے ساتھ ساتھ چاروں طرف کمرے، دیوار کے ساتھ ساتھ چاروں طرف کمرے، کمروں کے درمیان سے جو دروازہ ہوتا تھا وہیں سے نکل کے ڈیوڑی سے پھر اندر ایک صحن، صحن کے بعد دالان، دالان کے بعد پھر گھر بالکل سینٹر میں ہوتا تھا۔ اور اب کیا کروں، اس سے اچھی مثال نہیں دے سکتا۔ اگر کسی کو یہ نقشہ سمجھنا ہو تو ائمہ کے روضے دیکھ لیں۔ آج ائمہ کے جو روضے بنے ہوئے ہیں وہ بنی ہاشم کے گھر کے نقشے پہ بنے ہیں۔ روضے میں داخل ہوتے، چاروں طرف دیوار کے ساتھ ساتھ کمرے ہیں، رواق ہیں، اس کے بعد صحن ہے، صحن کے بعد دالان ہے، دالان کے بعد پھر درمیان میں گھر ہے۔ کبھی کبھی دالان کے بعد ایک اور صحن ہوتا تھا اور اس کے بعد درمیان میں گھر ہوتا تھا۔ اس گھر کے نقشے کو یاد رکھیے گا۔ سر منرا میں آپ کے 11ویں امام کا گھر جو آپ کے 10ویں امام نے بنایا تھا وہ 4 حصوں میں تھا، پورے گھر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ آج بھی اس میں کے بعض حصے 11ویں امام کے اسی روضے میں باقی ہیں، اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو سرداب ہے، روضہ ہے، عسکرین کا سانحہ ہوا لیکن ابھی نقشہ باقی ہے، تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ پرانی تصویریں بھی دستیاب ہیں، ویب پر بھی موجود ہیں۔ 4 حصوں میں گھر تقسیم تھا۔ ایک طرف امام علی نقی علیہ السلام، اور ان کی زوجہ رہتی تھی اور باقی بچے رہتے تھے۔ دوسری طرف امام حسن عسکری رہتے تھے، تیسری طرف حکیمہ خاتون رہتی تھی،
چوتھی طرف مہمان خانہ تھا. یہ تھا گھر کا نقشہ. اس نقشے کو یاد رکھیے گا آج بھی اور کل بھی. اب تمہید میں بڑا وقت نکل جاتا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آج کچھ